سی وقت قرآن مجید کے اندر آیت نازل ہوتی ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی آیات تھیں جسے ہم لوگ پڑھا کرتے تھے لیکن بعد میں وہ منسوخ کر دی گئی، آج وہ قرآن مجید کا جز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر پہنچی تو آپ کو سخت تکلیف ہوئی۔ صحابی کہتے ہیں کہ جتنا تکلیف محسوس کرتے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس واقعے پر دیکھا ہے، کسی دوسرے واقعے پر نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن یا بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق مستقل 40 دن تک فجر کی نماز میں رعل اور ذکوان کے اوپر بد دعائیں کرتے رہے، قنوت پڑھتے رہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھا ہے۔ ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں تباہ اور برباد کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ ظالم، وہ جماعت، وہ کافر اور وہ مشرک جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں، ان کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ ہمارے بعض لوگ اور بعض جماعت کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت بن کر کے آئے تھے، وہ کسی بھی قوم کے لیے بد دعائیں نہیں دی ہیں، ان کا یہ کہنا بڑا غلط ہے۔ عقلی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، ایک ڈاکٹر ہے، اگر مریض کی انگلی کے اندر اگر کینسر ہو جائے، اگر ڈاکٹر اسے کاٹ کر کے نہیں پھینکتا ہے تو وہ ڈاکٹر مریض کے لیے خیر خواہ نہیں ہے، مریض کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ ڈاکٹر ظالم ہے۔ اور شرعی اعتبار سے بھی یہ معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر جو مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے بلکہ 40 دن تک مستقل ان کے اوپر بد دعائیں کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کافر اور جو ظالم مسلمانوں کے لیے، مسلمان جماعت کے لیے، اسلام کے لیے خطرناک ثابت ہوں، ان کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے اور ان کے لیے بد دعائیں دیتے رہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے بعد اعراب کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، اور اسی نجد کے علاقے میں، اسی نجد کے علاقے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ نجد کے لوگ ایک فوج اکٹھا کر رہے ہیں۔ اس فوج کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کی، اور جہاں پر آج حناکیہ ہے، یعنی تقریباً مدینہ منورہ 100 کلومیٹر دور پر، وہاں پر آئے اور وہاں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کی جماعت کو تتر بتر کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا، دونوں طرف سے تیر اندازی ہوئی، اور ایک وقت ایسا بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور تیر اندازی کا معاملہ پیش آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار وہاں پر صلاۃ خوف بھی ادا کی۔ صلاۃ خوف، نماز خوف۔ نماز خوف کیا ہے؟ کہ اگر دشمن کے بارے میں یہ خطرہ ہے کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ وقت موقع نہیں ہے کہ مسلمان رکوع اور سجدے کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھیں، تو اس کے متعدد طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر دشمن قبلے کی طرف ہے، دشمن قبلے کی طرف ہے، تو امام پوری فوج کو اپنے پیچھے کرے گا، امام پوری فوج کو اپنے پیچھے کرے گا، اور اس فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، اس فوج کو 2 حصے میں تقسیم کرے گا۔ امام رکوع کرے گا تو ایک جماعت رکوع کرے گی، سجدہ کرے گا، ایک جماعت سجدہ کرے گی اور دوسری جماعت اس کی نگرانی کرتی رہے گی۔ جب امام اٹھے گا اور جماعت اٹھے گی تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ رکوع کریں گے اور سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے دونوں کو امام 2 رکعت نماز پڑھائے گا اور دونوں ساتھ میں اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور امام اگر دشمن قبلہ رخ نہیں ہے، دشمن قبلہ رخ نہیں ہے، تو امام اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا،
اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا. ایک فوج دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی, ان کی نقل و حرکات کا معائنہ کرتی رہے گی, اور دوسری فوج امام کے ساتھ آئے گی, 1 رکعت نماز پڑھے گی. 1 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد وہ اپنی جگہ واپس آ جائے گی, اور پہلی فوج جو ہے وہ امام کے ساتھ آئے گی. 1 رکعت نماز پڑھ کر کے وہ اپنی دوسری رکعت پوری کرے گی, 2 رکعت پہ سلام پھیرے گی اور واپس چلی جائے گی, اور وہ جماعت جس نے 1 رکعت پڑھی ہے وہ آ کر کے اپنی 1 رکعت پوری کرے گی اور سلام پھیر دے گی. اس طریقے سے متعدد طریقے صلاۃ خوف کے حدیث کے اندر ہیں. میں ان طریقوں کو اگر بتلانے لگوں تو وقت زیادہ ہو جائے گا, تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد آپ نے جو قربانی کے جانور آپ ساتھ لے کر کے جا رہے تھے, اور یہیں سے مسئلہ سمجھ لیجئے, ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حج اور قربانی حج کے اندر کی جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. حج اور قربانی وہ صرف حج کے موقع پر کی جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. جس طریقے سے حج کے موقع پر بعد حج کی قسموں میں واجب ہے قربانی دینا اور بعد میں سنت ہے. مثلا کس میں سنت ہے؟ کس حج میں قربانی دینا سنت ہے؟ حج افراد میں. حج افراد میں یعنی کوئی شخص صرف حج کا احرام باندھتا ہے, حج اور عمرہ دونوں ساتھ نہیں کرتا. اگر حج اور عمرہ دونوں ساتھ کرا تو قربانی دینا واجب ہے, خواہ تمتع ہو یا قران ہو. البتہ اگر حج افراد ہے تو قربانی واجب نہیں, بلکہ اگر کوئی قربانی دے تو یہ سنت ہے. اسی طریقے سے عمرہ اگر کوئی کرنے جاتا ہے تو وہ بھی قربانی دے سکتا ہے, یہ بھی سنت ہے, اگر یہ سنت عمومی طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو جو بھائی جن کے اللہ تعالی نے پیسہ دیا ہے, جن کو اللہ نے نوازا ہے, وہ آسانی سے قربانی دے سکتے ہیں. اگر وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی سنت ہے کہ وہ قربانی کا جانور وہاں پر ذبح کریں, خود بھی کھائیں, غریبوں کو بھی کھلائیں اور دوستوں کو بھی دیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور وہاں سے لے کر کے چلے. آپ نے جو قربانی کے جانور چھوٹے تھے یعنی بکری وغیرہ, آپ نے ان کے گلے کے اندر ایک پٹکا لٹکا دیا, خصوصاً جوتا لوگ لٹکا دیا کرتے تھے. اور جو اونٹ تھے تو ان کی کوہان جو اوپر کا حصہ آتا تھا اس کو معمولی سے زخم لگا جس سے خون بہ جایا کرتا تھا, اور اس پر جوتے سے پھٹ سے ایسے مارتے تھے کہ نشان بن جایا کرتا تھا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے بارے میں عرب کے اندر یہ عقیدہ تھا, کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا, کوئی چوری نہیں کرتا تھا, کوئی اس کو لوٹتا نہیں تھا. کفر پر تھے, شرک پر تھے, لوٹنا ان کا کام تھا, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پر جو چھوڑا گیا جانور اس کا اتنا احترام کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو اشعار کیا اور آپ وہاں سے چلے. جب مقام روحہ پر آپ پہنچے, یہ مقام روحہ مدینہ منورہ سے 75 کلومیٹر کی دوری پر ہے. مقام روحہ آپ وہاں پر پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ غیقہ نامی جو سمندری علاقہ تھا, اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے مکہ مکرمہ سے انسان چلتا ہے, مثال مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں تو آپ عمومی طور مدینہ منورہ تک آ جائیں اور آپ کے بائیں بائیں سمندر چلتا رہتا ہے, لیکن یہ دور تھوڑا سا ہے, کہیں قریب میں ہے کہیں دور ہے. یہ پورا سمندری علاقہ ہے, یہ پورا سمندری علاقہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا کہ سمندری علاقے میں کسی غیقہ نامی مقام پر دشمن جمع ہو رہے ہیں ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اس لیے غزوہ احزاب کے بعد تھوڑی سی ان کی ہمت بدوی قبائل کی بڑھ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا اور ان کی سرکوبی کے لیے انہیں بھیج دیا. اور وہاں پر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا, ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا, بخاری شریف میں ہے. حضرت ابو قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر گئے اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں احرام نہیں باندھا تھا اور ہمارے ساتھی جو تھے وہ احرام باندھے ہوئے تھے. اس سے معلوم ہے کچھ صحابہ کرام جو جا رہے تھے وہ بغیر احرام کے تھے. اللہ جانتا ہے کہ اس کی مصلحت کیا تھی, اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا یا کیا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی تیر جو ہے برابر کر رہا تھا, سیدھی کر رہا تھا, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھی جو ہیں وہ ہنس رہے ہیں, میرے ساتھی ہنس رہے ہیں. اس لیے کہ ایک مسئلہ بتا دوں, جو آدمی حالت احرام میں ہو وہ کوئی شکار نہیں کر سکتا.
حالت احرام میں کوئی شکار